إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی. اس کی باتوں کو اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہی سننے والا جاننے والا ہے. حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھ کے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، ہماری اوقات سے زیادہ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا،
جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں سے گرنے والے پتوں سے اور ہر اگنے والے پتے سے واقف ہے۔ وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے۔ وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، زمینوں کی گہرائیوں سے اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی ضروریات، ان کی حاجات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اور ماہ و سال کے حوالے سے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ اور صرف خاص اس کے فضل کے ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور سے لے کے ہجرت مدینہ اور اس کے 5 سالوں تک کا خلاصہ بیان کر چکے، اور یہ محض خلاصہ صرف اور صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، یہ ہم لوگوں پر حجت ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونے کی شکل میں موجود ہے، لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزار سکیں اور ڈھال سکیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، بحیثیت والد، بحیثیت نبی، بحیثیت سپہ سالار، قائد، حکمران، دوست، بیٹا، ہر طرح کے پہلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ڈھالنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے وہ ہمارے سے اوجھل۔ سن 5 ہجری کے اواخر ہیں، غزوہ احزاب، یعنی کئی ایک مشرکین کے غزوات، وہ مشرکین کے گروہ اور قبائل مل کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر کے مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان قبائل کا پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دفاعی حکمت عملی پر عمل کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا جاتا ہے سلمان فارسی کی طرف سے کہ خندق کھودی جائے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے ان جگہوں پر جہاں سے دشمن آسانی سے مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے خندق کھود رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ شریک ہیں، اور صحابہ کے جوش اور ولولے کو مزید ابھارتے ہوئے اور بلند کرتے ہوئے آپ مختلف قسم کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ کبھی آپ ان کے ساتھ اشعار میں شریک ہوتے ہیں، کبھی آپ
مزاح کا سہارا لیتے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شانہ بشانہ خود میدان عمل میں آتے ہیں، مٹی ڈھونڈتے ہیں، کدال اٹھا کے مٹی کو نرم کرتے ہیں تاکہ اس کو کھودا جائے اور مٹی کو دور کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے، ان کے دل کی تشفی کے لیے اور ان کے خون کو مزید گرمانے کے لیے ہیں۔ حتیٰ کہ اتنے سخت حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے صحابہ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سپہ سالار کس طرح کا ہوتا ہے، ایک راہبر، ایک رہنما، ایک مربی اور ایک پیر کی کیا صلاحیتیں اور صفات ہوا کرتی ہیں۔ ایک لیڈر کیسے بنتا ہے، وہ اپنی رعایا کی کیسے خبرگیری کرتا ہے، ان سے کام کیسے لیتا ہے اور ان کی شانہ بشانہ کیسے کام کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو ہمیں نظر آ رہا۔ اور غزوہ خندق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ بشانہ کھڑے رہنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ وہ کسی ایک صحابی کو حکم دیتے اور وہ ساری کے ساری خندق جان پر کھیل کر اور اپنے سارے کے سارے معاملات کو چھوڑ کر اکیلا ہی خندق کھود دیتا، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مٹی ڈھو رہے ہیں اور مٹی زیادہ ڈھونے کی وجہ سے آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا، ہر طرف مٹی نظر آ رہی۔ حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے حالات کو ایک حکمت عملی کے تحت سارے کے سارے معاملات کو سنبھالتے چلے جا رہے۔ اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چند ایک معجزات سے نوازا۔ یہ معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ باقی لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اس طرح کی مثال نہیں لائی جا سکتی، اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ خارق العادہ ہوتا ہے، وہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ زمین کا، آسمان کا ایک معاملہ اس کے بالکل برعکس چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ چاند اس سے پہلے کبھی 2 ٹکڑے نہیں ہوا، اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دینا یہ معجزہ ہے، اور اس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا، لہٰذا یہ اس نبی کی معجزہ ہے اور اس کے نبی ہونے کی علامت بھی ہے۔ تمام انبیاء کو مختلف قسم کے معجزات عطا کیے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی تعریفات تورات اور انجیل میں کی گئی تھیں، آپ یقین مانیں کہ جس طرح باقی اقوام نے اور باقی امتوں نے معجزات کا بار بار مطالبہ کیا، اس امت کے صحابہ نے بار بار مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی محنت اور آپ کے سر توڑ کوششوں کے بعد آپ کے اخلاق سے اتنے لوگ متاثر ہوئے تھے کہ لوگوں نے یہ بھی ایک معجزہ جانا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، اور 40 سال کی زندگی میں نہ آپ کی آنکھوں میں کوئی فحاشی بے حیائی دیکھی، نہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ تک کا کلمہ سنا، نہ آپ کی اطوار میں اور اپنے آپ کے اعمال میں کبھی خیانت کا ہمیشہ دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایک معجزے سے کم نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والوں کی کثرت تھی۔ اس سے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقامت کا پہاڑ بن جانا، اور اس کے باوجود مصیبتوں کے ٹوٹنے کے باوجود آپ کے چہرے پر ہمیشہ سے مسکراہٹ رہنا، یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھی کہ آپ نے ایسے ایسے معاملات کو معاف کر دیا اور ایسی ایسی چیزوں کو رفع دفع کر دیا اور ایسے ایسے زہریلے اور کڑوے گھونٹ پی دیے جو اس امت کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی، اور بڑے سے بڑے دشمن اپنے سر جھکانے پر مجبور ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو مزید بلند کرنے کے لیے احزاب کے موقع پر کئی ایک ایسی کرامات اور کئی ایک ایسے معجزات جو رونما ہوئے، جو صحابہ نے امت تک پہنچائے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر دلالت کرتے ہیں۔ جہاں تک معجزے کا تعلق ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ پیروں سے یا اللہ کے ولیوں سے یا اللہ تعالیٰ کے قریب بندوں سے کرامات کا ظہور بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسان پیر ہو، وہ انسان نیک ہو، اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نیک کون ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی پیر چننا چاہے، ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں، یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیروں کے مخالف ہیں، گستاخ ہیں۔ حضرت صاحب کسی نے غلط بتایا، ہم پیروں کے ماننے والے ہیں،
بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیر کو چنتے ہوئے پہلے دیکھ لیں وہ پیر ہے. وہ جو کرائٹیریا قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے کسی کے پیر ہونے کا، پہلے اسے پرکھیں تو صحیح. سید خاندان میں پیدا ہو جانا یہ پیر ہونے کی علامت نہیں ہے بھائی صاحب. لہذا ہمارا اور ان کا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سید زادہ ہونا پیر ہونے کی علامت نہیں ہے. پیر ہونے کے لیے ایک کرائٹیریا اسلام نے بیان کیا ہے جو عباد الرحمن کی پوری صفات کے ساتھ، اور احادیث میں کئی ایک صفات ہیں موجود ہیں. کسی بندے میں اگر وہ آپ کو نظر آئیں، سب سے پہلے وہ صفات آپ جانیں، پھر وہ جس بندے میں نظر آئیں مجھے بھی بتائیں، میں ایسے انسان کے پاؤں دھو کے پینے کے لیے تیار. ایسے انسان سے دعا کروانی چاہیے، ایسے انسان کے پاؤں دبانے چاہیے، اس کا ماتھا چومنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے، اسے آپ اپنی مجالس میں بلائیں، اسے پیر سمجھیں. لیکن حضرت صاحب جو معاملات ہمارے معاشرے میں کیے جا چکے ہیں، یہاں پہ آج کی نشست میں بھی آپ کو پتہ چلے گا پیر کس طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ مقارنہ کر لیجئے. تو بات پیری مریدی کی نہیں ہے، بات پیر چننے کی ہے. اور ہم نے پیر چنا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اگر ان سے کوئی ہے تو مقابلہ کر لیں، مقارنہ کر لیں. ہمارے نزدیک کائنات میں سب سے بڑا ولی انبیاء کے بعد ابو بکر ہے کوئی تو لے کے آئیں، سامنے لائیں بھائی. عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، صحابہ ہیں. تو اختلاف نہیں ہے. بعض دفعہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے، بس ایک ٹھپا لگایا جاتا ہے ماتھے پہ اور لوگوں کو متنفر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنی ہے، فلانا ہے، یہ گستاخ ہے. گستاخی کیا کی ہے نہ اس کو پتا ہے، الزام لگانے والے کو، نہ سننے والے کو پتا ہے کہ گستاخی کیا کی. لیکن جو بندہ سن لیتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی بات تو آپ کی درست ہے. تو میں نے کہا ہم پیروں کے گستاخ نہیں ہیں، لیکن پہلے پیر کو آپ اس تکڑی پر، اس کسوٹی پر ماپیں تو صحیح جو اسلام نے بیان کیا. سید گھرانے میں پیدا ہونا پیر کی علامت نہیں ہے، اور اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں. اور ابو لہب سے بڑا سید کوئی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا سگا بھائی ہے، اصلی نسلی سید ہے. تو سید زیادہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو جہاں تک تعلق ہے کرامات کا، تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم کرامتیں ایسی سنتے ہیں جو معجزوں سے بھی اوپر ہوتی ہیں. ہاں جی، وہ معجزے سے بھی اوپر ہوتی ہے. کرامت کو کرامت کی حد تک رہنے دیں، پھر دیکھیں کس سے صادر ہو رہی ہے، وہ بندہ کون ہے. پھر اس کے بعد حالانکہ آپ اگر محدثین کی زندگی کا اور ان کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں گے تو محدثین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو آپ لوگ سمندر کے اوپر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھیں تب تک اس کی کرامت کا اقرار نہ کریں جب تک آپ اسے قرآن و سنت کے ساتھ ایک دفعہ تول نہ لیں. دیکھو تو صحیح قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور اس کا قرآن اور حدیث کے بارے میں کیا تاثر ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کرامت ہے کہ جادو ہے. اور ہم نے بس کچھ چیزیں دیکھی بھی نہیں، صرف سنی ہیں. اور سبحان اللہ، لہٰذا اب اس دور سے نکلیں. یہ جاہلیت کا دور تھا، کبھی ہم نے سنی سنائی باتوں، اب ہر ایک انسان پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے. اس غزوے کے دوران جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت شدید ترین سردی اور شدید ترین ہواؤں کی لپیٹ میں سخت ترین بھوک کا بھی شکار تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی کوئی خبر ملتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کو قبول بھی کرتے، اور جن کسی کے پاس کوئی کھجوریں ہوتی وہ گٹھلیاں چوستا، تھوڑی دیر کے لیے رکھتا، جو دوبارہ بھوک تنگ کرتی گٹھلیوں کو لیتا، دوبارہ چوسنا شروع کر دیتا تاکہ بھوک آرے لگی رہے. کہتے ہیں نا آرے لگے رہیں، بھوک بہل جائے. اسے دوبارہ رکھ دیا جاتا، دوبارہ چوس لیتے. تو صحابہ کا یہ حال تھا. ایسے میں ایک صحابیہ اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اپنے والد اور اپنے ماموں کے لیے تھوڑا سا ناشتہ لے کے جاؤ. یہ نعمان بن بشیر کی بہن ہیں جو بھیج رہی ہیں ناشتہ. کہتی ہیں کہ اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لیے اور اپنے والد کے لیے ذرا ناشتہ لے جاؤ. تو وہ فرماتی ہیں میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں جو ماما جی نے یا اماں جان نے مجھے پوٹلی میں باندھ کے دیں، اور میں نے وہ ایسے ہاتھوں میں لی. کہا ابو کو اور ماموں کو ناشتہ دے کے آؤ. کہتی ہے میں جا رہی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ لیا. کہا یا بنی، بیٹا بات سنو ذرا. کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا ماذا معکی، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجوریں ہیں، اور مجھے امی جان نے بھیجا ہے کہ ماموں کو اور والد کو ناشتہ دے آؤ، کافی دنوں سے بھوکے ہیں تو یہ تھوڑا سا کھا لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ ایسے کیے، کہا ادھر لاؤ، یہ ادھر رکھ دو۔ فرماتی ہے میں نے وہ کھجوروں کی پوٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں جب ڈالی تو وہ کھجوریں اتنی تھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی بھرے نہیں تھے، اور کام کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ بیٹھے صحابی کو کہا ذرا آواز دو سب کو کہ سارے کے سارے آ کے ناشتہ کر لیں۔ یہ ہوتا ہے پیر، ابھی خود نہیں کھائیں، یہ نہیں کہا کہ میں 2-4 کھا لیتا ہوں، تھوڑا سا قوت ہو جانے کے بعد صحابہ کو بھی دیتا ہوں، یا بیٹا 2 کے لیے لے کے جا رہی ہو، 2 کھجوریں 3 مجھے دے جاؤ، باقی ان کو دے دینا۔ کہا منادی کرواؤ سارے کے سارے آ کے ناشتہ کریں۔ اب سارے کے سارے آتے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھجوریں پیش کرتے جاتے ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک بھی کھجور جتنی میں نے ڈالی تھی اس سے کم نہیں ہوئی، اور سب صحابہ نے ناشتہ بھی کر لیا۔ یہ قیادت ہے، یہ لیڈرشپ ہے، اور ایسے ہوتے ہیں پیر۔ تو میں کہتا ہوں اس کسوٹی سے ذرا گزارے تو صحیح ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ پر اپنے مرید کو ترجیح دے رہے ہوں۔ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دیکھا کہ آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، باوجود اس کے کہ آپ بھوکے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے کہا پیو، پلاتے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بار بار دیکھ رہا ہوں، پہلے ہی دودھ تھوڑا سا ہے، کتنے کو پلائیں گے؟ صحابہ صفہ کو پلاتے گئے کہا ابو ہریرہ پیو، میں نے کہا پی لیا، پھر پیو، میں نے پھر پیا، کہا پھر پیو، پھر پیا، کہا اللہ کے نبی اب تو ناخنوں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ بات یہ نہیں کہ آپ نے دیا، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے پیر ہونے کے باوجود سب کا جھوٹا پی رہے ہیں، اور یہ کراہت نہیں محسوس کی کہ پیالے کی کس کس جگہ پر کس کس صحابی کا منہ لگا ہوگا، میں جس جگہ سے پیوں گا کسی نہ کسی صحابی کا تو منہ لگا ہوگا۔ سب کا جھوٹا پیا، سب سے پہلے دیا، سب کو ناشتہ کروایا، خود کھایا، اور کہا کہ اب یہ لے جاؤ اور باقی ان کو پاس دو۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو کہ برکت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ بچی کی دعوت کا معاملہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ ایک صحابیہ نے حلوہ بھیجا، اسے کہتے ہیں عربی میں حیز۔ یہ حلوہ ہوتا ہے کھجور اور پنیر کو کوٹ کے بنایا جاتا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہوں گی، بیچ میں پنیر ڈالی ہوگی، اور حلوہ بھیج کے کہا ہوگا اللہ کے نبی کو بھیجتے ہیں، کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں اسلام نے علماء کی خدمت کا اتنا بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے، تو جن کو یہ ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر کے حاصل ہوا، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ شاید ہم بھوکے بھی رہ جائیں، یہ لقمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں چلا جائے اور ان کی بھوک ختم ہو جائے۔ لہذا وہ بھیجا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حلوے کا پیالہ لیا، ام سلمہ کے آگے کیا، ام سلمہ وہ حلوہ کھا رہی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جتنا کھانا تھا اتنا کھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ حلوے کا پیالہ لے کے باہر نکلے اور کہا صحابہ کو کہو کہ آج شام کے کھانے کی دعوت میرے گھر، اور شام کا کھانا صحابہ سارے میرے پاس کھائیں گے۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں ہدیہ آیا ہے، 2 بندوں کے لیے ہے، ام سلمہ نے کھایا ہے میں چکھ لوں۔ آپ نے کہا میرے صحابہ اور میرے مرید اگر بھوکے ہوں تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا، اس سے برکت کی دعا کی، صحابہ نے شام کا کھانا اللہ کے نبی کے گھر میں کھایا۔ اور یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ تھوڑا سا حلوہ سارے صحابہ کو پورا ہوا، اور وہاں پہ سیرت سے ہمیں یہ سبق بھی دیا گیا کہ لیڈر اور قائد ایسے نہیں ہوتے، پیر ایسے نہیں ہوتے کہ جو بچ جائے اور تبرک کے لیے بانٹ دیا جائے۔ پیر وہ ہوتے ہیں جو جھوٹا ہو مرید کا وہ کھا سکیں، اسے پتہ ہو یہ میرا پیروکار ہے۔ یہی دعوتوں کے سلسلے میں
ابو رافع نے بھی دعوت کی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور معاملہ اتنا زیادہ سخت ہے، صحابہ اتنے زیادہ ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بکری تھی، میں نے جا کے ذبح کی، وہ چھوٹی سی بچڑا سا تھا، وہ بچہ سا تھا، لہٰذا میں نے ذبح کیا، اسے بھون کے ایک ٹوکری میں رکھا، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی احباب کو بھی بلایا، کھانا شروع ہوا تو آپ نے کہا یا ابو رافع ناولنی الذراع، یہ مجھے دستی دینا ذرا۔ میں نے دستی توڑ کے اللہ کے نبی کو پیش کی، آپ نے اٹھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابو رافع ناولنی الذراع، مجھے دستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت انتہائی پسند تھا، اور دستی کا گوشت سب سے نرم اور سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی پسند تھا، کسی کو نہیں پسند لگتا تو وہ اس لیے پسند کرے کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، اور جب بھی وہ اس کو پسند کرے گا یا خریدتے ہوئے اس کا مطالبہ کرے گا اور یہ رکھے گا ذہن میں کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، یقین مانے آپ کا وہ کھانا بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ذراع کا مطالبہ کیا تو ابو رافع کہتے ہیں میں نے وہ دوسری دستی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابو رافع ناولنی الذراع، مجھے دستی دینا ذرا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ایک بکری میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، وہ آپ نے لے لی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو رافع کبھی یہ بات تم نہ کرتے، میں جتنی دفعہ دستیاں مانگتا تو مجھے پکڑاتا جاتا، وہ دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی، بس یہ بات کر دیا تو برکت ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب ایک اور عجیب سی دعوت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ساتھ ہی تعلق رکھتی، وہ دعوت تھی جابر بن عبداللہ کی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، اور بعض صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو قائم رکھنے کے لیے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ خالی ہو تو وہ زیادہ محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ درد بھی کرتا ہے، لہٰذا اس پیٹ کو جتنا دبا کے کمر کے ساتھ لگا کے رکھیں وہ قائم رہتا ہے، ایک انسان کو وہ تنگ نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے، اور ایک روایت میں بیان ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے کہ صحابہ نے آ کے شکوہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھیں آپ کے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اور حالت بھوک کی یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، کہا تمہارے پیر نے 2 پتھر باندھے ہوئے، مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ لہٰذا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے یہ شدت سے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی اور پیٹ کمر کو جا لگا۔ میں گھر گیا، میں نے کہا بھلیے کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکالی، کہا یہ جو ہیں، نکالے گئے تو وہ تقریباً 1 سا یعنی 2.5 کلو بنے۔ میں نے کہا اسے پیسو۔ ایک موٹی تازی بکری تھی ہمارے گھر میں، اسے ذبح کیا، میں نے سالن بنایا، تو میں نے کہا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لاتا ہوں، تم کھانا تیار کرو۔ میں نکلنے لگا تو مجھے میری بیوی کہتی ہے ایک بات یاد رکھنا، مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ صحابہ کو لے کے آتے ہیں، اتنے صحابہ کو بلانا جن کو یہ کھانا پورا ہو جائے، ہم بھلے ہی نہ کھائیں، ان کو پورا ہو جائے، جو آئیں وہ کھائے بغیر نہ جائیں، تو مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی جا کے آہستہ سے کہنا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ ابو رافع کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں نے کان میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، تو تھوڑے سے صحابہ کو لے کے نا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، کھانا تھوڑا سا ہے لہٰذا اس لیے کان میں بات کر رہا ہوں، یا رسول اللہ بس تھوڑے سے صحابہ کو لے کے آ جائیں تو وہ اتنی سی ضیافت ہی ہو سکتی ہے۔ ابو رافع یہ بات کر کے پیچھے ہٹے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ آج شام کی دعوت جابر بن عبداللہ کے گھر میں ہے، لہٰذا سارے کے سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں۔ مر گیا تھا کوئی گل ہوئی، میں کانچو گل کی تھی اللہ نے، بس ٹھیک ہے پھر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر بات سنو، جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک تم نے ایک تو آٹا نہیں گوندنا، دوسرا ہنڈیاں نہیں اتارنی۔ کہا مسئلہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جابر آگے آگے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پیچھے آ رہے ہیں، ایک صحابی دوسرا تیسرا، گھر بھر گیا تے بیوی جابر والو، میں آکھیا سی نا
وہی بات کی نا، کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، میں تو جا کے کان چوا کیا۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہنڈیا کدھر ہے؟ ہنڈیا میں گئے، اپنا لعاب نکالا، اس ہنڈیا میں ڈالا۔ برکت کو چھوڑیں یار، برکت کو چھوڑیں، یہ تو ایک معجزہ تھا۔ اس کھانے کا ذائقہ کیسا ہوگا جس میں اللہ کے نبی کا لعاب تھا؟ اور وہ صحابہ کتنے خوش قسمت کے جنہوں نے کھانے میں اللہ کے نبی کا لعاب کھایا تھا۔ برکت تو بعد کی بات ہے، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ وہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ اور وہ صحابہ کتنے شان والے ہوں گے جن کے پیٹ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لعاب گیا تھا۔ آپ نے اپنا لعاب لایا، ہانڈی میں ڈالا اور اس کو ہلایا، اس کے اوپر ڈھکن دیا، آٹے کی طرف گئے، اس کے اندر لعاب لگایا، اس کو ہلایا، کہا اب روٹیاں پکانے والی اپنے ساتھ بھی ایک بلا لو، ایک روٹیاں پکانے والی اور بلا لو، کیونکہ صحابہ زیادہ ہے، تازی تازی روٹی آتی جائے۔ تم نے ہانڈی کو اوپر سے اتارنا نہیں ہے، ادھر سے ہی برتن میں ڈال ڈال کے جتنے مانگتے ہیں ڈالتے جاؤ۔ جابر کہتے ہیں 1000 کی تعداد تھی، سارے کے سارے صحابہ نے رج کے کھانا کھایا، ہانڈی کا ابال اسی طرح تھا، آٹا بھی اسی طرح تھا، سالن بھی اسی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر خود بھی کھا لو، لوگوں کے گھروں میں ہدیہ بھی کرو، لوگ بھوکے ہیں۔ صرف اپنا نہیں سوچا، کہا مشقت کے دن ہیں، لوگ کمانے کی بجائے خندق میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی سالن بھیجنا، روٹی بھیجنا، لوگ بھوکے ہیں بیچارے، لوگوں کے بچے بھوکے ہیں، لوگوں کے گھر والے بھوکے ہیں۔ اگر کوئی سید زادہ ہے تو اسے ہدیہ کر کے دے دو، اگر کوئی مسکین غریب ہے اسے صدقہ کر کے دے دو، لوگوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، لوگ بھوکے ہیں۔ جس پیر کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے میں اسے پیر مانتا ہوں۔ جس بندے کا اپنا پیٹ ہی یا اس کا اپنا جہنم ہی نہ بھرتا ہو، لوگوں کے نذرانوں کا منتظر ہو، میں ایسے پیر کو پیر نہیں مانتا۔ اگر اختلاف اس بات پہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ اختلاف تو میرا جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، آپ نے عمار کو دیکھا وہ بھی خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار کی شہادت کی گواہی یہیں پہ پیشن گوئی کی۔ اللہ کتنا سخت دن ہوگا، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ لوگوں نے وہ سارے کا سارا صحابہ کے ذمہ لگا دیا۔ آپ اس معاملے میں پہلے کہتا ہوں صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو ہمیشہ لگام دے کے رکھیں اور ایسے لوگوں کو نہ سنیں۔ اور ایک اور معجزہ ہوا، اور وہ معجزہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تھوڑا سستانے کے لیے، اور صحابہ کرام آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے ہم خندق کھود رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی چٹان ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی، سب نے زور لگا لیا، وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آتی، میں آتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چٹان کو توڑنے کے لیے جب اٹھے تو میں نے آپ کے پیٹ پہ دیکھا پتھر باندھا ہوا، بھوک کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نیچے اترتا ہوں۔ خندق کے اندر اترے، سلمان فارسی اوپر یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر مورخین نے بھی ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی ضرب لگائی، اور یہ سورہ انعام کی آیات تلاوت کی جو میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کے کلمہ سچ ثابت ہوا۔ آپ نے یہ تلاوت کرتے ہوئے ضرب لگائی تو وہ 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور اس سے ایک چمک نکلی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے شام کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، یعنی قریب ایک وقت آئے گا کہ تم شام کی ساری سلطنت کو فتح کر لو گے اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ضرب لگائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی فارس اور یہ ایران کے جتنے علاقے ہیں یہ تم فتح کرو گے، ان کے محلات پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری ضرب لگائی اور وہ ریت کی طرح بھربری ہو گئی، وہ ساری چٹان ٹوٹتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یعنی زمین کے طول و عرض پر ایک وقت آئے گا کہ میرے صحابہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں یہ گواہی دے کے جائیں گے کہ یہ صحابہ یہ طول و عرض میں پھیل کر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، ان کے ایمان کے بارے میں کیسے شک کیا جا سکتا؟ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔
اور اس سے اوپر وہ صحابہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا لعاب کھاتے ہوں، ان کے ایمان کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہیں پر آخری بات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے پوچھا، آپ نے وہ دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا وہ چمک نکل رہی تھی۔ آپ نے کہا وہ یہ کنجیاں مجھے دی گئی تھی۔ سلمان فارسی جس گروہ میں شامل تھے، یعنی 10 کی ٹولی تھی، جس ٹولی میں سلمان فارسی تھے، سلمان فارسی چونکہ فارسی تھے اور وہاں پہ خندق کھودنے کا ایک عام رواج تھا، یہ تگڑے نوجوان تھے اور مضبوط اعصاب کے بھی مالک تھے اور بہت زیادہ کام کرتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے یہ کلا بندہ 10 بندوں کے جتنا کام کر رہا تھا۔ تو یہاں مہاجرین نے کہا سلمان ساڈا ہے، سلمان ہمارے ساتھ رہے گا۔ انصار کہتے ہیں ہمارے ساتھ، مہاجرین کہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب یہ آپس میں چل رہا، نہیں مہاجر کہتے ہیں نہیں سلمان ہمارا ہے، انصار کہتے ہیں نہیں سلمان ہمارا ہے۔ اب اس کے کام کو دیکھ کے اور اس کی شان کو دیکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا جو سلمان فارسی کو دیا گیا، اور آپ یہاں سے اندازہ لائیں کہ یہاں عصبیت کی وہ کڑیاں اور وہ ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹتی ہیں کہ جب ایک سردار ایک فارسی کو کہتا ہے یہ ہمارے اہل بیت میں سے۔ یہاں پہ وہ معاملات ختم ہو۔ ہمارے ہاں کوئی غلطی سے جٹ فیملی میں یا گوندل فیملی یا چودھری فیملی میں پیدا ہو جائے، وہ کمیاں دا جینا حرام کر چھڑتا، نام سے بڑا ساتھ گوندل لکھا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت صاحب دیکھ کے بات کیجئے گا، گوندل ہوں، چودھری ہوں، نام سے بڑا پیچھے چودھری لکھا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سواری کے لیے انتخاب کیا تو بلال کا، اور اہل بیت میں شامل کرتے ہوئے سلمان فارسی کو کہا تو ہمارے اہل بیت میں سے، سلمان میرا ہے۔ اور یہاں پہ ایک جگہ پہ سلمان کو نظر بھی لگ گئی، کام کرتے ہوئے صحابی نے دیکھا اور آپ کو نظر لگ گئی۔ یہ نظر کیسے لگی، سلمان کا کیا حال ہوا، اس کا علاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا، اور دشمن جب سر پہ آیا تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی اور دشمن نے کیسے پڑاؤ ڈالا، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ جہاں سیرت پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، وہاں پہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے، اور وہ عقیدے کا مسئلہ توکل ہے۔ وہ عقیدے کا مسئلہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ، یہ عبادت ہے۔ توکل کرنا، بھروسہ کرنا اللہ پر، ہر کامیابی کا، ہر بلا کے دفع کرنے کا، ہر کامیابی کے حصول کا، ہر پریشانی سے خلاصی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ اللہ کو سمجھنا اور اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ عبادت ہے۔ یہ کسی اور کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اسباب کا اختیار کرنا وہ سنت ہے اور لازمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں دعائیں کی ہیں، جہاں التجائیں کی ہیں، وہاں پہ آپ علیہ السلام کو دشمن کے چلنے کا پتہ چلا تو آپ نے خندق کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، یہ اسباب کا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر تھا کہ فتح اللہ دے گا، میرے ذمے جتنا کام ہے یا میرے بس میں جتنا کام ہے وہ کروں گا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اسباب اختیار کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں اور حسن ظن رکھیں، یہ توکل ہے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات ہے جہاں ہم کئی ایک چیزیں ہیں اور ہم اسلام سے کافی ایک باہر نکل چکے ہیں اور دور جا چکے ہیں، اس میں معذرت کے ساتھ یہ قرآن ہے۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، ہم نے پہلے اس کو ختم کیا کسی اور سے پڑھوا کے، گھر میں لایا کسی اور سے پڑھوائیں جی، خود نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ختم ہوا، چلیں جی اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا تھا، وہ دم بھی کسی اور سے کروائیں، خود یاد نہیں کرنا، حرام ہے۔ مولوی کے ذمہ سارا کام لگا دی، مولوی کرے جی، دم بھی مولوی کرے، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک واقعہ، ایک حدیث دکھا دیں تاریخ کے ایک پنے پہ دکھا دیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے باہر، گھر کے باہر صحابہ کی لائن لگی ہو کہ سارے دم کروانے آئے ہوئے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا علاج صحابہ کو سکھایا اور کہا کیا کرو. اور بعض دعائیں تو ایسے سکھائیں کہ صحابہ کہتے ہیں استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھا دی جاتی ہے. پڑھو بیٹا یہ آیت ہے، اس طرح اس کو کرنا ہے، بار بار پڑھو، یاد کرو، گھر جا کے خود کرو، بچوں کو سکھاؤ. سارا کام مجھے بھی. پھر کچھ وقت ایسے آیا کہ جب پڑھنے سے بھی دل اچاٹ ہوا، اس کو لفافے میں لکھ کے گلے میں ڈال لے، گال ختم ہو گئی. ہون کو جو ویکھا بلا میں ہون نہیں کو جانتا. یہی اسی سے ملتا جلتا، میرا ان معاملات کی طرف نہیں، میں ایک ملتا جلتا کام کہہ رہا ہوں. ہمارے گاڑیوں پر، ہمارے دکانوں پر اور ہمارے مکانوں پر اکثر و بیشتر ماشاء اللہ تبارک اللہ کی تختیاں ملتی ہیں. یہ تبارک اللہ اور ماشاء اللہ کی تختیاں دراصل اسی کی ایک شکل ہے کہ جب یہ لگانے والا لگاتا ہے اس کے ذہن میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھنے والے نے اگر ماشاءاللہ نہ کہا تو نظر لگ جائے گی، تختی لگا دیتا ہوں کم از کم ماشاءاللہ پڑے گا تو صحیح. لہٰذا آپ کا سارا توکل کنورٹ ہوا تختی پر. لگی ہے نا کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ اسی کی ایک شکل ہے. اس سے بھی ایک انسان کو بچنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، عقائد کو درست رکھنا چاہیے، اسباب کا اختیار کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کو پڑھنا کریں، دم کیا کریں، اس کے بعد معاملات اللہ پر چھوڑیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. اور بعض دفعہ یہ عقیدہ کنورٹ ہو جاتا ہے کسی خاص چیز پر. اگر وسیلے پر بھروسہ کیا جائے، یعنی وہ خندق ہمیں بچائے گی، یہ شرک ہے. بچائے گا اللہ، وہ سبب ہے. تو ایسے کر کے یہ عقائد کے مسائل ہیں. پھر لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول فرما. اللہ کچھ لوگ کو پریشان ہیں، ان پریشانیاں دور فرما. اور آخری بات یہ ہے کہ دن واقعی چھوٹا ہو گیا، آپ کے کچھ معاملات بھی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہے میری. بس اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پہلے آنا دراصل یہی آپ لوگوں کا جمعے کے لیے مخلص ہونے کی علامت ہے. آپ لوگوں کا 12:30 سے پہلے مسجد میں پہنچنا بیسیکلی اور بنیادی طور پر دین کی تعلیمات میں یہ شامل، تاکہ وہ فرشتے آپ کا نام لکھیں اور نام ادھر پیش ہو اور وہاں پکارا جائے فلاں بن فلاں آیا تھا. اور پاسبل ہے، ممکن ہے ہمارے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکی ہو کہ نہ ہو، جب وہ رجسٹر کھولے جائیں اور کھولے جائیں تو فرشتے کہیں کہ اللہ باقی تو کچھ نہیں، یہ کچھ رجسٹروں میں ان کا نام ہے جو پہلے آ گئے تھے جمعے والے دن، یہ نام باقی ہے. ہو سکتا ہے ہماری نجات کا باعث ہو. کاموں کو جلدی مکمل کیا کریں، امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے پہنچا کریں تاکہ آپ بات کو شروع سے آخر تک سنیں اور اشکالات نہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.